کلام خدا میں سے ہم سیکھیں گے. ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل کے دونوں حصے جو ہیں وہ جڑ سکتے ہیں. آج ہم اس کے اندر سے دیکھیں گے جو آج کا اس کا جو موضوع ہے، اس کے اندر سے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم خدائے قدوس کے کلام کو جو انہوں نے اپنے منہ سے صادر فرمایا، جو انہوں نے اپنے بندوں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے، کلام سنانے والوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، وہ کیا طریقہ کار خدائے قدوس نے اختیار کیا ہے، وہ کیا میکنزم ہے جس کی بدولت جون سے اس کلام کو ہم تک جون سے پہنچایا ہے خدا نے، اور اس کی تربیت وہ کرتے ہیں. کلام خدا کے اندر جون سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قدوس اپنا کلام جون سے جب وہ پیش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو وہ عیاں جون سے وہ کرتے ہیں. He reveals himself. اور نہ صرف وہ اپنے آپ کو ریویل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے اس بادشاہت کے اصول کو جون سے اپنے نبیوں، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے صادر فرماتے ہیں. اکثر جون سے جو ہم نے پہلے بھی جو ہے دیکھا ہے، استثنا کی کتاب چھٹے باب کی 4 اور 5 آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا ہمیں یوں بیان کرتا ہے، اور اس حکم کو لے کر اکثر جو ہے وہ لوگ جو ان سے گمراہی کا شکار ٹھہرتے ہیں، خصوصی طور پر وہ مسیحی جو اپنے آپ کو مسیح کا فالوور گردانتے ہیں لیکن مسیح کی بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. وہ اس حکم کو لے کر کہتے ہیں کہ 10 احکام وہ مسیح کا رویل، وہ خدا کا رویل کرنا، اپنے آپ کو بیان کرنا. وہ کہتے ہیں کہ 10 احکام ہماری زندگیوں کے لیے اب ضروری نہیں ہے، اور یہی ان واجبی مسیحوں کے جو نمائندے ہیں، جو فادر ہیں، جو پوپ ہیں، جو پادری ہیں، جو کلام سنانے والے ہیں، ان کو یہ سکھاتے ہیں اپنی ناسمجھی کلام سے دوری کے باعث، اور وہ اسی کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنائے بیٹھے ہیں. ہم استثنا چھٹے باب میں دیکھیں گے 4 اور 5 آیت کو کلام خدا بیان کرتا ہے، سن اے اسرائیل، یہوہ ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے یہوہ اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے. استثنا چھٹے باب 4 اور 5 آیت میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو جو ان سے نئے نامے کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے. مرکز رسول کی انجیل 12 باب کی 28 سے 31 آیت میں، یہاں پہ جب آپ خدائے قدوس کو اپنا معبود ٹھہراتے ہیں اور اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کو اپنا معبود ٹھہراتے ہوئے، اپنا مالک ٹھہراتے ہوئے اپنے آپ کو سر مسجود کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ آئے خدائے قدوس، آئے میرے خالق و مالک، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں آپ کی رضا کے مطابق، آپ کے کہے کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا. تو تب خدائے قدوس اپنی سمجھ عنایت کرنا شروع کرتے ہیں. اب اس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ باتیں 6 آیت میں لکھا ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں. اب وہ یہ جو ان سے یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ اپنے سب سے بڑا حکم یہ ہے
جو 5ویں آیت میں ہے کہ آپ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے یہوہ اپنے خدا سے محبت رکھیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی حکم ہے اور یہی سب سے بڑا حکم ہے، اور اسی حکم نے جو انسا ہے وہ باقی احکام کو رد کر دیا ہے، ان کو ختم کر دیا ہے. حالانکہ 6 آیت بتا رہی ہے اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں. آئیں دیکھیں یہ باتیں جو لفظ بیان کیا گیا ہے وہ کن باتوں کی طرف کلام خدا نے اشارہ کیا. اگر آپ اس کے 5ویں باب میں چلیں تو 5ویں باب کے اندر ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور 5ویں باب کی 22ویں آیت بیان کرتی ہے یہی باتیں. وہ جو 6 آیت کے اندر یہ باتیں جن کو ماننے کا کہا گیا تھا وہ 5ویں باب کی 22ویں آیت اس کو بیان کرتی ہے، اور 5ویں باب کی 22ویں آیت یہ بیان کرتی ہے یہی باتیں یہوہ نے اس پہاڑ پر آگ اور گھٹا اور ظلمت میں سے تمہاری ساری جماعت کو بلند آواز سے کہی، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہا. اور ان ہی کو انہوں نے پتھر کی 2 لوحوں پر لکھا اور ان کو میرے سپرد کیا. یہ وہ پتھر کی 2 لوحوں پر جو 10 احکام یہوہ خدائے قدوس نے لکھے، ان کی بابت جو ان سے یہوہ خدائے قدوس نے کہا کہ تو میرے تابع ٹھہر، تو مجھے اپنا معبود گردان، اپنے آپ کو میرے سامنے سربسجود کر، میری رضا کو اپنے لیے جون سے افضل گردان، تب میں تجھ پر اپنے آپ کو آشکارا کروں گا اور اپنے کلام کے بھید کو تجھ پر عیاں ٹھہراؤں گا. یہ ہے وہ باتیں جس کی بنیاد پر جب آپ اپنے پورے دل سے پورے قوت کے ساتھ خدائے قدوس کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں، تبھی خدائے قدوس جو ان سے اپنے ان 10 احکامات کے ذریعے سے جو انہوں نے پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کیے آپ پر صادر کرنا شروع، ان کے بھیدوں کو یہاں کرنا شروع کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ خدائے قدوس کے بھید جو ان سے ہیں، خدائے قدوس کے بھید جو ہے وہ گہرے بھید ہیں، وہ مکاشفہ جو ان سے ہے وہ ہر شخص پر خدائے قدوس کی طرف سے وعدہ ہے کہ میں اس کو عیاں کروں گا، لیکن اس کو عیاں کرنے کا پلان، اس کا میکنزم جو ان سے ہے وہ طرح بطرح حصہ بحصہ کر کے ٹھہرایا گیا ہے. وہ ایسے نہیں ہے، یہ انسانی علم نہیں ہے جو ایک ہی دفعہ میں جو ان سے تمام بھید جو ان سے انسان پر آشکارا کر دیے جائیں. آپ کی پوری عمر بھی جو ان سی ہے ان بھیدوں کو جاننے کے لیے قاصر ہے. خدائے قدوس یشیاء نبی کی کتاب 28ویں باب میں اس میکنزم کو بیان کرتے ہیں. ہم یشیاء نبی کی کتاب 28ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت کو جب دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں بیان کرتا ہے وہ کس کو دانش سکھائیں گے، کس کو واعظ کر کے سمجھائیں گے، کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا، جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے، کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں. کلام خدا بیان کرتا ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سکھایا جائے گا. آج کلام سنانے والے ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے، چاہے انہیں خدائے قدوس کے بھید کی حکمت ابھی نہ ملی ہو، وہ اپنی سبکی محسوس کرتے ہیں کہ مجھ سے سوال کیا گیا، ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں اس کا جواب نہ دے پاؤں. وہ خدائے قدوس کی طرف رجوع کرنے سے پہلے اس کا جواب پیش کرتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے تفرقے کی وجہ جو کلیسیا کے اندر موجود ٹھہرا. کیونکہ جب آپ خدائے قدوس کی حکمت کو جانے بغیر کلیسیا سے اپنی سبکی کے ڈر سے خدا کے بھیدوں کو اپنی طرف سے
بیان کریں گے تو نہ صرف آپ اپنے لیے گمراہی کا سبب بنے ہیں بلکہ دوسرے کے لیے بھی گمراہی جو ہے وہ ٹھہریں گے. اور یہی وہ ریزن ہے کہ کلیسیا کلام سے دوری کے باعث، کلام کی نہ سمجھی کے باعث، وقت نہ دینے کے باعث، رجوع نہ کرنے کے باعث، اس میکنزم کو فالو نہ کرنے کے باعث کہ کس طریقے سے خدا اپنے آپ کو، اپنی بادشاہت کو ہم پر عیاں کرنا چاہتے ہیں، وہ گمراہی کا شکار ٹھہرتے ہیں. وہ اپنے لیے جواب تلاش کرنے والے ڈھونڈتے ہیں اور ان جوابوں سے تسلی اور تشفی پاتے ہیں، گو کہ وہ جوابات ان کو گمراہی کی دلدل میں دھکیلنے کو ہیں جہاں پہ وہ ہلاکت کے فرزند ٹھہریں گے. کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہمیں طرح بطرح، حصہ بحصہ، حکم پر حکم، قانون پر قانون، کچھ یہاں کچھ وہاں کر کے کلام نے میکنزم دیا ہے. اور اسی طریقے سے کلام خدا مجھ کو اور آپ کو سکھائے گا. خداۓ قدوس یہ چاہتے ہیں کہ خداۓ قدوس کے لوگ اس نجات کے باعث جو خداۓ قدوس کی طرف سے بخشش کے طور پر گناہوں کی معافی کی صورت میں ہمیں ملی ہے، ہم ان کے بھیدوں کو، ان کے قانون کو، ان کی بادشاہت کے رازوں کو، مہموں کو، تمثیلوں کو حصہ بحصہ کر کے سیکھیں. کلام خدا کے اندر عبرانی کا خط 5واں باب آپ کو سکھاتا ہے. عبرانی 5 باب 12 سے 14 آیت مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، بیان کرتی ہے وقت کے لحاظ خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی. وقت کی مناسبت سے تو بچپن سے یہ کلام تیری تربیت کے لیے تجھے دیا گیا. بچپن سے یہ کلام تیرے گھر کے اندر موجود ہے. بچپن سے تو اس کلام کو کھولتا ہے، بچپن سے تو اس کلام کو پڑھتا ہے، بچپن سے لے کر تو اس کلام کو لے کر عبادت گاہ کی طرف رواں ہوتا ہے. افسوس تجھ پر، وقت کے حساب سے تو تجھے کلام کو سیکھنا چاہیے تھا، مگر کلام مجھے اور آپ کو شرمسار کرتا ہے کہ تو ابھی دودھ پینے والا ہے، اور دودھ پینے والے بچہ جو ان سا ہے اسے سخت غذا نہیں دی جا سکتی. 13ویں آیت بیان کرتی ہے کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں. وقت کے حساب سے بچپن سے کلام ہمارے پاس موجود تھا. افسوس عمریں گزر گئیں، کلام خدا کو آپ دنیاوی باتوں کے سبب سے رد کرتے چلے گئے، دنیاوی باتوں کے سبب سے جسمانی خواہشات کے تابع رہتے ہوئے اس روحانی غذا کو لینے کے لیے آپ تیار ہی نہ تھے. کس طرح ممکن تھا کہ آپ اس کلام کو سمجھ پاتے، کیونکہ یہ کلام دیا ہی نہیں گیا تھا آپ کو. یہ کلام اسی لیے تمثیلوں میں دیا گیا
تاکہ آپ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں، سنتے ہوئے نہ اس کو سمجھ سکیں اور راستی کے لباس کو پہن سکیں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک عدالت کا وقت نہیں آ پہنچے گا۔ مجھے اور آپ کو خدائے قدوس کی رضا یہ ہے کہ ہم ان کی طرف بڑھیں، رجوع کریں، اپنی جسمانی خواہشات کو رد کریں اور روحانی غذا کے متلاشی ٹھہریں، تاکہ خدائے قدوس کے اس کلام کو، اس پیغام کو، اس بادشاہت کے نظام کو جان پائیں، تاکہ ہم اس میں داخل ہونے والے ٹھہر سکیں۔ ہم آج کے موضوع کے بنا پر جو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کلیسیا کے اندر، نیا عہد، آج کے مسیحی اس نئے عہد کو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ نیا عہد جو ہے یہ حکموں سے مبرا ہے۔ مسیحوں کو سکھایا گیا ہے کہ پرانا عہد 10 احکام پر مشتمل ہے، پرانا عہد خدائے قدوس کی شریعت پر مشتمل ہے، جبکہ نیا عہد جو سا ہے یہ 10 احکام سے مبرا ٹھہرا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا نیا عہد کی بنیاد 10 احکامات ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے مسیحوں کو جاننے کے لیے کہ نیا عہد جون سا ہے، اس کی بنیاد جون سی ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، یہ خدائے قدوس کے 10 احکام ہیں۔ نیا عہد کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو اس کی بنیاد ہے، یہ خدائے قدوس کا آئین، خدائے قدوس کی شریعت ہے۔ آئے ہم یرمیا نبی کی کتاب 31ویں باب میں آتے ہیں۔ یرمیا نبی کی کتاب اور 31واں باب ہم چلیں گے۔ کلام خدا کیوں فرماتا ہے، یرمیا 31ویں باب اور اس کی 31ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، یہ ہوا فرماتے ہیں، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ ٹائم لائن بیان کی گئی ہے، اس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ گھنٹوں کو محیط پرانے اور نئے نامے کو بیان کیا گیا ہے۔ یرمیا 31 باب کی 31ویں آیت بیان کرتی ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں۔ وقت کو بیان کیا جا رہا ہے اور بیان کرنے والے یہوہ خدائے قدوس خود ہیں، اور وہ بیان کر رہے ہیں جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے، 2 گھرانے ہیں، کیونکہ اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک حصے کو 10 قبائل اسرائیل کا کہا گیا اور دوسرا حصہ جو 2 قبائل پر مشتمل تھا، جس میں دان کے کچھ لوگ بھی شامل تھے، اسے یہودا کا قبیلہ کہا گیا۔ خدائے قدوس فرما رہے ہیں، میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسا عہد نہیں ہوگا، کس طرح کا، جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکالا، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا۔ یہوہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ویسا عہد نہیں باندھنے کا جب میں نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے لے کر آیا۔
میں لے کر آیا، میں ان کا مالک تھا، لیکن میرے عہد کو جو میں نے ان سے باندھا تھا اس عہد کو انہوں نے توڑا۔ میں نے اس سے روگردانی نہیں کی، لیکن انہوں نے میرے عہد سے روگردانی کی۔ 33ویں آیت بتاتی ہے کہ نیا عہد کیسا ہوگا، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ یہ حوا فرماتے ہیں میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا۔ اس عہد میں جو نیا عہد ہے اس میں شریعت رکھی جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیا عہد کے اندر خدا کے 10 احکام نہیں ہیں، خداۓ قدوس کہہ رہے میں اپنے احکام اس نئے عہد کے اندر رکھ رہا ہوں، میں نے نکال نہیں رہا۔ پرانا عہد آپ کو علم ہے کوئی سینہ پر باندھا گیا، پتھر کی 2 لوہوں پر لکھا گیا، اور ان کے سوا کچھ نہیں لکھا گیا ان 10 احکام، اور وہی شریعت وہی 10 احکام نئے عہد نامے کے اندر بھی ہوں گے۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ یہ حوا فرماتے ہیں میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نیو کووننٹ میں، اس نئے عہد نامے میں تبدیلی کیا ہوگی، ہمیں اس کو جانچنا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہوگا۔ اور آج کا کلام سنانے والا آپ کی لاچاری کے باعث، آپ کے کلام سے دوری کے باعث شیطان کا پیروکار رہتے ہوئے آپ کو گمراہی کے اندھیرے میں دھکیلتا ہے۔ آئیں دیکھیں کلام خدا کے اندر گواہ کون ہے اس کا، کون گواہی دے رہا ہے، کون گواہ ٹھہرا ہے کہ جو خدائے قدوس نے فرمایا ویسا ہی ہوگا۔ اور یہ نئے عہد میں جو ان سے بیان کیا گیا ہے نئے عہد نامے میں، اپنے پادریوں کو پکڑیں، اپنے فادروں کو پکڑیں، اپنے کلام سنانے والوں کو پکڑیں اور انہیں بتائیں کہ اس کا گواہ جو سا ہے تو نہیں بلکہ روح قدس خود ہے۔ آئے ہم عبرانیوں 10ویں باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں آئے۔ عبرانیوں کا خط 10واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت۔ لکھا ہے اور روح قدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ یہوہ فرماتے ہیں جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ روح قدس گواہ ہے۔ کیا یہ پادری، یہ فادر، یہ کلام سنانے والے روح قدس کو جھٹلاتے ہیں؟ خدا کے روح کو جو چاہے جھٹلاتے ہیں، خدا کے روح کی مخالفت کرتے ہیں؟ جانیے اپنے ان شیطان کے حواریوں، چیلوں کو جو آپ کو شیطان کا پیروکار بناتے ہیں۔ نیا عہد کی گواہی تو روح قدس نے دی ہے۔ خدائے قدوس نے جو یرمیا نبی کی معرفت فرمایا تھا، روح قدس نے اس کا گواہ ٹھہرا اور گواہی دی ہے۔ یہ ہے میری اور آپ کی کلام سے دوری کے باعث۔
جو کلام کو محض کھولتے ہیں، محض پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی پڑھ کے دعا کر کے اور اپنی آشائشوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتے ہیں۔ گریبان سے پکڑے اپنے ان کلام سنانے والوں کو اور انہیں بٹھائیں اور انہیں سکھائیں کہ عبرانیوں 10 باب اس کی 15ویں آیت جون سی ہے، یہ بیان کرتی ہے کہ نئے عہد کا گواہ روح قدس خود ہے۔ عبرانیوں 10 باب 15ویں آیت بیان کرتی ہے اور روح قدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ یہ ہوا فرماتے ہیں جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا یہ ہے کہ میں اپنے قانون، میں اس قانون کو جو میں نے پتھر کی 2 لوحوں پر لکھا تھا، اسی قانون کو اب میں ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ خدائے قدوس نے کبھی بھی اپنے 10 احکام کو اپنے لوگوں سے جدا نہیں کیا تھا۔ تخلیق کائنات کی تخلیق مکمل ہوتے ہی جو چوتھا حکم ہے سبت کا، اسے تخلیق کر دیا گیا۔ کس کے لیے تخلیق کیا گیا؟ اس کائنات کے لیے جس کی تخلیق مکمل کی۔ قائن قتل کرتا ہے، ڈرتا ہے کیونکہ اس سے علم ہے اس نے گناہ کیا۔ ابھی ملک ڈرتا ہے کہ میں زنا نہ کروں۔ خدائے قدوس کے 10 احکام نہ صرف آسمان پر محفوظ اور موجود ہیں، بلکہ موشے سے پہلے تمام انبیاء کرام ان کی پیروی کرتے رہے۔ کلام خدا کے اندر آپ سیکھ رہے ہیں کہ نیا عہد کیا ہے۔ نئے عہد میں خدائے قدوس کے قانون، 10 احکام، شریعت موجود ہے، اس کی بنیاد ہے۔ جس طرح پرانے عہد میں پتھر کی 2 لوحوں پہ 10 احکام اس کی بنیاد ہے۔ سوال ابھرتا ہے، خدائے قدوس کو جب پرانا عہد موجود تھا تو نئے عہد کی دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا پرانے عہد کے اندر جو دیا گیا خدائے قدوس نے، کیا اس میں کوئی نقص خدائے قدوس کو معلوم ٹھہرا؟ اور یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ پرانے عہد نامے کے اندر جو خدائے قدوس نے بنی اسرائیل سے باندھا، پتھر کی 2 لوحوں پر لکھا، اس میں نقص تھا۔ شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو کہ خدائے قدوس کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ، ان کے ہاتھ کی تحریر کو یہ کہتے ہیں کہ وہ نقص زدہ ہے۔ اور آپ پر بھی شرم کہ آپ نے کبھی انہیں گریبان سے نہیں پکڑا کہ تو میرے معبود کے نکلے ہوئے الفاظ کو نقص زدہ کہتا ہے، تو ان کے ہاتھ کی تحریر کو ناقص گردانتا ہے۔ ہرگز ہرگز پرانے عہد میں جو 10 احکام تحریر کیے گئے ان میں نقص نہیں تھا، کیونکہ اس کو دینے والا خالق ہے،
جو انہوں نے مخلوق کو دیا، اگر ان میں نقص ٹھہرتا تو دینے والا ناقص ٹھہرتا۔ احساس کریں کلام پر کمنٹ کرنے سے پہلے۔ سوال ابھرتا ہے کہ اب خدائے قدوس کو جب وہ 10 احکام جو پتھر کی 2 لوحوں پر لکھے ہیں، وہی 10 احکام وہ نئے عہد میں رکھ رہے ہیں، تو تبدیلی کیا ہے؟ وہ کس چیز کی تبدیلی چاہ رہے ہیں؟ وہ بنیاد کی تبدیلی تو کر ہی نہیں رہے، تو پھر تبدیلی کس چیز کی کر رہے ہیں؟ کیوں پرانے سے نیا عہد باندھ رہے ہیں؟ کلام خدا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بارہا دفعہ لکھا ہے کہ خدائے قدوس کے قانون راست، پاک، ابدی آپ کی تربیت کے لیے ہے۔ وہ حیات کا درخت ہے۔ امثال کی کتاب 3 باب کی پہلی 2 آیات اور 18ویں آیت کو دیکھیں، لکھا ہے خدائے قدوس کی شریعت حیات کا درخت ہے، اس کو لینے سے آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ 3 طریقے ہیں جن کی بدولت جو ہے آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ باغ عدن میں حیات کا درخت، خدائے قدوس کے قوانین پہ عمل کرنے سے ہمیشہ کی زندگی، اور مسیح پر ایمان لانے سے ہمیشہ کی زندگی۔ ایمان محض ہونٹوں سے ادا نہیں، جو کہا مسیح نے اس پر عمل کرنا، اور انہوں نے کہا میرے حکموں پر عمل کرو۔ آئیں ہم دیکھیں کہ کس چیز کی تبدیلی، جب بنیاد سیم ہے، پرانے عہد کی بنیاد 10 احکام، نئے عہد کی بنیاد 10 احکام، تو تبدیلی کس چیز کی ہے؟ آئیں ہم عبرانیوں 8ویں باب کے اندر چلے اور 7 سے 12ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ عبرانیوں 8 باب اور 7ویں آیت سے لکھا ہے، کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا، اگر پہلے عہد میں نقص نہ ہوتا تو دوسرے عہد کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے there is a fault in the old covenant. We need to find that fault. If the foundation is same, but still there is a fault, we need to seek the fault. What is the fault? کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا، بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتے ہیں۔ Where is the fault? The fault is revealed in the verse 8 of Hebrews chapter 8. The fault is with the receivers of the Torah, the receivers of the 10 commandment, not the giver of the 10 commandment, not in the 10 commandment, but the receivers of the 10 commandment. بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتے ہیں، ان کے نقص، who were the receivers of those 10 commandments. یہ ہوا فرماتے ہیں، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس واسطے کو میرے عہد پر قائم نہیں رہے۔ They were the one who were at fault because they disobeyed. They broke my covenant. That was the fault.
It was the fault on the other party, not on the Jehovah who is the giver, but on the receiver who got that 10 commandments. محض پڑھتے چلے جاتے ہیں، ریڈ آؤٹ کرتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں، کبھی ٹھہرا کریں اور سنا کریں اور پڑھا کریں، سمجھ کے ساتھ کلام آپ سے بولتا ہے، اپنا خدائے قدوس اپنا کلام آپ کے ذہن میں ڈالنے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ آپ اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکیں۔ اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے، اور یہوہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ دی، جب انہوں نے میرے عہد کو توڑا، so I dispersed them. میں نے ان کو اپنے سے دور کر دیا۔ پھر یہوہ فرماتے ہیں کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ I'm not going to write it on the tablet anymore. I'm going to write in their minds now. They cannot take it away from me. اور ان کے دلوں پر لکھوں گا۔ Where would I write? I would write on their hearts now, not on the tablets anymore. If they have to take the heart out, they would die and they would never take it out. That is the fault. کیونکہ جب اس کو ٹیبلٹ پہ لکھا گیا، ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے، اس کو بڑی تفصیل سے سیکھیں گے آگے جا کے، کیوں وہ کریں گے اب یہ ایسا۔ چینج تو آپ نے دیکھ لی، آپ نے فالٹ بھی دیکھ لیا، آپ نے چینج بھی دیکھ لی، اور ریزن اس چینج کی یہ ہے، اور میں ان کا خدا ہوں گا، کیونکہ جب جو ہے خدائے قدوس نے موشے کی معرفت، موشے نے آ کے خدائے قدوس کے عہد کو بیان کیا، تو اسرائیل چلا اٹھی، ہاتھ کھڑے کر کے انہوں نے پکارا کہ جو خدائے قدوس کہیں گے ہم اسے مانیں گے، بغیر سیکھے بغیر سمجھے انہوں نے چلا اٹھے کہ ہم مانیں گے۔ خدائے قدوس نے کہا نہیں، یہی ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے میرے کلام کے لیے وقت ہی نہیں دیا، میں سنا اور چلا اٹھے۔ اور یہ اسی چیز کو مسیح نے بیان کیا جس کو آگے چل کر ہم سیکھیں گے، بیج بونے والے کی تمثیل، اور اس میں اسرائیل کو دیکھیں گے۔ وہ چلا اٹھے، آپ میرے خدا ہوں گے۔ خدا قدوس نے کہا جب میں اب دل پہ لکھوں گا، ذہن میں ڈالوں گا، تو میں ان کا خدا ہوں گا۔ اب انہیں یہ چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ ہمارے خدا ہوں گے، اب میں انہیں بتاؤں گا، میں انہیں زور بازو سے پکڑوں گا، میں انہیں لے کر چلوں گا، اور میں ان کا خدا ٹھہروں گا، اور وہ میری امت ہوں گے۔ That is the reason to put forward a new covenant. The foundation is same. The place is different now. The reason is been given. کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ خدائے قدوس خالق و مالک میں نہ ہی کوئی خود نقص ہے، نہ ان کے کہے میں نقص، نہ ان کے لکھے میں نقص۔ نقص لوگوں میں تھا، لوگوں نے بغیر سیکھے، بغیر سمجھے، بغیر جانے، ڈرتے کانپتے ہوئے چلا اٹھے، ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس عہد پر قائم نہ ٹھہر پائے۔ آپ نے دیکھا کہ خدائے قدوس نے
نئے اور پرانے عہد نامے میں جو فرق اپنے کلام کے ذریعے سے آشکارا کیا، اپنے بندوں کے ذریعے سے جو بیان کیا، آپ کو واضح طور پر فرق نظر آیا۔ افسوس، واجبی مسیحوں کو یہ سکھایا گیا، یہ بتایا گیا کہ اسرائیل کے خدا نے، آپ کے معبود نے، آپ کے مالک نے مسیح کی قربانی کے ذریعے سے حکموں کو آپ پر سے ہٹا دیا۔ وہ اس فرق کو جو نئے اور پرانے عہد میں بیان کیا گیا کلام خدا کے ذریعے سے، آپ تک نہ صرف پہنچانے سے قاصر رہے بلکہ آپ کی گمراہی کا سبب ٹھہرے۔ انہوں نے آپ کو بتایا کہ پرانے عہد میں حکموں میں نقص تھا، حالانکہ کلام کہتا ہے کہ حکموں میں اگر نقص ہوتا تو حکم دینے والے میں بھی نقص ہوتا۔ افسوس، آپ گریبان نہ پکڑ سکے ان شیطان کے حواریوں کا۔ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے نیا عہد اور پرانا عہد کیا ہے۔ دونوں عہد، پرانا عہد 10 احکام پر مشتمل، نیا عہد بھی 10 احکام پر مشتمل ہے۔ پرانے عہد میں نقص اس عہد کے ریسیورز کا تھا، لینے والوں کا تھا، نہ کہ احکام کا تھا۔ جو پرانا عہد وہ پتھر کی 2 لوحوں پر لکھا گیا، جو نیا عہد ہے وہ پتھر کی بجائے دل پر لکھا جائے گا۔ اور دل کون سا؟ جو گوشتین دل ہوگا۔ پہلے عہد کے اندر جو غلطی تھی، جو نقص تھا، جو فالٹ تھا، واضح کلام خدا نے آپ کو سکھایا، بیان کیا کہ وہ ریسیورز میں تھا، اور اس وجہ سے تھا کیونکہ ان کے دلوں پر نہیں لکھا گیا بلکہ پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کر دیا گیا۔ کلام خدا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے عہد کے اندر جو ٹارگٹ ہے، جو نشانہ ہے، وہ اب پتھر نہیں ہے بلکہ ایک ایسا دل ہے جس کے اوپر تحریر کیا جائے گا۔ جس دل سے جب خیال اٹھے گا تو اس قانون کو، اس آئین کو، اس شریعت کو لے کر اٹھے گا، اور وہی آپ کے دماغ میں آئے گا، اور اسی دماغ سے جون سا ہے آپ کا بدن، جون سا ہے وہ خدا کا جلال ظاہر کرنے والا ٹھہرے گا۔ یحزقیل کی کتاب 36ویں باب کی 26 اور 27ویں آیت بیان کرتی ہے۔ یحزقیل نبی کی کتاب 36واں باب، عمومی طور پہ حزقیل کہا جاتا ہے، یحزقیل نام ہے۔ یحزقیل 36واں باب 26 اور 27ویں آیت بیان کرتی ہے
یحزقیل 36 باب 26 اور 27ویں آیت کلام خدا میں لکھا ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ جو یہ آپ سے کہتے ہیں کہ قانون جون سے ہیں وہ جاتے رہے، خدا قدوس کہتے ہیں نہیں، میں تیرے دل کو ہی تبدیل کر دوں گا، میں تیری روح کو ہی تبدیل کر دوں گا، میں تیرے دل کو جون سے اب پتھر دل سے گوشتین دل میں تبدیل کر دوں گا، میں تیرے اندر ایک نئی روح ڈالوں گا، تجھ سے اپنے احکام کی تکمیل کراؤں گا۔ جو کہتے ہیں کہ حکموں کی تعمیل کرنا ضروری نہیں ہے، خدائے قدوس کو وہ جھٹلاتے ہیں، کیونکہ خدائے قدوس کہتے ہیں میں تجھ سے اپنے احکام کی تعمیل کراؤں گا۔ کیا لکھا ہے؟ اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا۔ It will be me, not you anymore۔ اب تم نہیں کرو گے، میں کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے۔ It's not up to you now، I will make sure، because I am taking the responsibility to be your Elohim۔ میں ان کا خدا ہوں گا۔ That is the responsibility which Elohim is taking now in the new covenant, so that me and you will obey him, obey his commandments۔ That is the new covenant۔ آئے ہم یحزقیل 11ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیت میں آئے۔ یحزقیل 11واں باب 19ویں اور 20ویں آیت۔ لکھا ہے، اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگین دل means stony heart۔ ہم اس stony heart کو دیکھیں گے، یہ stony heart ہے کیا، کلام خدا بیان کیا کرتا ہے۔ اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا، اور ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا، تاکہ وہ میرے آئین پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے اور ان پر کاربند ہو، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ I'll be the God to them، I'll be Elohim to them، and I'll make sure that they'll walk in my paths، they'll obey my commandments، they follow my law۔ جو آپ سے کہتے ہیں کہ لو آپ سے جاتے رہے، شیطان کے پیروکار ہیں، اور آپ کا ہاتھ اور ان کا گریبان ہونا چاہیے۔ مت ڈریں، مت خوف زدہ ہوں کہ آپ کے ریلیشن شپ جاتے رہیں گے۔ خدا قدوس کا وعدہ ہے کہ میری طرف رجوع کرے گا، میرے احکام کی پابندی کرے گا، میں آسمان کے دریچے کھول دوں گا اور تیرے پاس خطے میں جگہ رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ اور اگر آپ لاچاروں کی طرح، بیماروں کی طرح، اگر آپ دنیاوی کاموں میں مگن رہے، دنیاوی خداؤں کے آگے ہاتھ اٹھائے رہے کہ یہ ہمارے مالک ہیں، انہی سے ہمیں ملنا ہے، تو آپ سدا محتاج رہیں گے، آپ سدا ان کے در پر رہیں گے، کیونکہ خدا قدوس آپ کو چھوڑیں گے جب آپ خدا قدوس کو چھوڑ دیں گے۔
ہم آج اس کو یہیں پہ ختم کریں گے اور اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ سنگین دل سے کیا مراد ہے. سنگین دل کلام خدا کے اندر کس کو کہا گیا ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ کیوں خدائے قدوس نے پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کیا، کیوں خدائے قدوس نے کسی اور جگہ پہ تحریر نہیں کی. جب 10 احکام پرانے عہد میں بھی اور نئے عہد میں بھی سیم ہے، صرف جگہ کی تبدیلی ہو رہی ہے. پتھر کی جگہ گوشتین دل میں اب لکھا جا رہا ہے. پہلے لوگ چلائے، آپ ہمارے معبود ہیں. اب خدا اپنی ذمہ داری لیتے ہیں، میں ان کا خدا ہوں گا. ہم اس کو بھی سیکھیں گے. شاید آج تک کبھی آپ نے اس کو جانا نہ ہو کہ خدائے قدوس نے پتھر کی 2 لوحوں پر ہی کیوں 10 احکام تحریر کیے. خدائے قدوس ہر اس شخص کو جو ان کی حضوری میں آتا ہے، جھکتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میرا جوا لو، میرا جوا بھاری نہیں ہے، تاکہ ہمیشہ کی زندگی تمہارا مقدر ٹھہرے. خدائے قدوس آپ سب کو اپنی برکات سے نوازیں. آمین.